نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت، مالک کوثر و جنت سراپا جود و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ لوگوں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے آج کی مجلس میں بھی ہم درود پاک کی اس فضیلت پر عمل کرنے کے لیے اپنی مجلس کو بھی درود پاک سے آراستہ کر لیتے ہیں اور مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، صبح کے وقت میں دیکھا جانے والا آپ کا اپنا پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام کرنا، آپ کا پروگرام سننا، ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ حسب سابق میرے ساتھ پھر اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں سید اختیار اتاری صاحب، اور انہی کے ساتھ ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی کرم فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے نعت خوان ساحل بھائی بھی اس پروگرام میں تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں، آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا
کرتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا آسماں گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا اور یہ مزے خوبی یہ قسمت سے جو پائے ہوتے یہ مزے خوبی یہ قسمت سے جو پائے ہوتے سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا آسماں گئے تلووں کا نظارہ کرتا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا آسماں گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے محترم ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک جس پر انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں سے، ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے انشاءاللہ بہت ساری گفتگو لیں گے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے ذکر اللہ کے فضائل، اللہ پاک کے ذکر کے فضائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور یقیناً مسلمان جو ہے اس کی زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر ہی رہنی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا ذکر ہو، کوئی چیز اٹھائی تو بسم اللہ پڑھ لی، کوئی چیز رکھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لی، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر اس انداز سے ہو کہ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لی جائے، یہ بھی اللہ کے ذکر کا ایک انداز ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ دعا پڑھنا بھی الحمدللہ اللہ پاک ہی کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں آنا، گھر میں جانا، اس وقت کی جو دعائیں ہیں یہ بھی اللہ پاک ہی کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صرف اللہ اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے یقیناً، اس کے علاوہ بھی اور ذکر کے انداز ہوں گے، انشاءاللہ بھی ہم اس کو لیں گے ہمارے مہمان سے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا قاری احمد رضا صاحب کی طرف۔ آج کا ٹاپک ذکر اللہ، کیا فرمائیں گے قاری صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور آپ مزید کیا فرمانا چاہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور احادیث کریمہ کی روشنی میں ہمیں ذکر اللہ کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی علی بھائی، ذکر اللہ کے فضائل ہمارا آج کے ایک نئی صبح میں ٹاپک ہے، جی، اور ذکر اللہ نے اللہ کے ذکر کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کو یاد کریں، یعنی اللہ کا ذکر کریں، ذکر اللہ کریں تو ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے، ان کے ایمان میں اور زیادتی آئے، ان کے ایمان کی قوت اور مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین
آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اچھا علی بھائی، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا انعام و اکرامات اس نے تیار کر رکھے، کیا ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یعنی ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر تیار کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اسی طریقے سے آج دیکھا جاتا ہے علی بھائی کہ بندہ فلم ڈراموں میں سکون تلاش کرتا ہے، یا گانے باجوں میں سکون تلاش کرتا ہے، یا سیر و تفریح کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر سکون تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ جب ان چیزوں کی طرف جاتا ہے تو اس کو سکون تو ملتا نہیں، الٹا بے سکون ہو جاتا ہے، بے اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اگر دلوں کا اطمینان چاہیے، اگر بے قراروں کو قرار چاہیے، بے چینوں کو چین چاہیے، بے سکونوں کو اگر سکون چاہیے، تو آئیں قرآن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو مومنین ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں۔ مومن کو اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، چین چاہیے، تو وہ کس میں ڈھونڈے، کس میں تلاش کرے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ جو لوگ ایمان لائیں وہ اطمینان پاتے ہیں، ان کو اطمینان ملتا ہے، ان کو چین ملتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ کس کے؟ قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل جو اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا، سن لو، خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو اگر ہمیں سکون تلاش کرنا ہے، چین تلاش کرنا ہے، تو اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد میں یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں۔ آج بھی لوگ جو ہے اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں کہ جب چھٹی ہوئی، یار دل گھبرا رہا ہے، بہت دن ہوا گھومے نہیں، تو گھومنے چلے گئے، فلمیں ڈراموں کی طرف چلے گئے، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جو ہے گپے شپے لڑانے کے لیے چلے گئے، تو اس طرح میں سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جبکہ رب کریم کچھ اور فرما رہا ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، میرے ذکر میں چین ہے۔ ناظرین کے لیے بھی یہ درس ہوا کہ جب بھی ہمیں پریشانی ہو، جب اس طرح کی کیفیت ہو کہ سکون نہ مل رہا ہو، گھبراہٹ ہو رہی ہو، بے چینی ہو رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود ہی ارشاد فرما دیا کہ میرے ذکر میں سکون ہے، چین ہے، آرام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رب کریم کا پاک کلام پڑھنا شروع کریں۔ جیسے باپو بندے کو جیسے چین لینے کے لیے، سکون لینے کے لیے ان چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ جیسے علی بھائی، بندے کو جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ کی غذا کیا ہے؟ کھانا، ایسا ہی ہے، پیٹ کی غذا کھانا ہے۔ تو اس طرح دل کی بھی غذا ہے، اور دل کی غذا یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو اگر دل بے چین ہو جائے، بے اطمینان ہو جائیں، بے سکون ہو جائیں، بے چین ہو جائیں، تو بندہ ان سب چیزوں میں سکون تلاش نہ کرے۔ میں مومنین سے خطاب ہے، جو مسلمان ہیں ان سے ہم خطاب کر رہے ہیں، ان سے ہم کلام کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں سکون کو تلاش کریں۔ اگر احادیث طیبہ کا اگر ہم علی بھائی مطالعہ کریں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن کون سا عمل سب سے افضل ہوگا؟ ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، کون سا عمل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہوگا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے۔ اور احادیث طیبہ میں جو ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں آغوش میں لے لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر چرچا اپنی جماعت میں فرماتا ہے، یعنی فرشتوں میں فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتے اپنے پروں کے اندر ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایگزامپل کے طور پہ ہم اس کو لے لیں
کہ یعنی جہاں ہم اپنا سکون اور آرام اور چین تلاش رہے ہیں، یہ اسی طرح سے ہو گیا جیسے آج کل ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں. یعنی بظاہر تو ہمارا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ بعد میں ہمیں تکلیف دیتے ہیں، یعنی نقصان ہے. اچھا ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ جنک فوڈ بھی کہیں نہ کہیں فائدہ دے دیتا ہے، لیکن جس طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہم جس طرف ڈائیورٹ ہو گئے ہوتے ہیں، ہم جس راستے کو اپنا لیے ہوتے ہیں، یعنی فلمیں ڈرامے کی طرف، گانے باجے کی طرف اور دیگر گپے شپے یوں فضول کی باتیں، گالی گلوچ کی طرف، یہ تو کہیں سے بھی ہمیں سکون نہیں دے سکتے، اور یہ اس وقت کے لیے بھی ہمارے لیے نقصان ہے، اور کل بروز قیامت بھی ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. بالکل بے شک ایسا یہ تو کنڈیشن ہم سمجھ لیں کہ کسی طرح سے بھی دنیاوی طور سے جو ہم اپنے قلب کو، اپنے جسم کو، اپنے جو ہے فیس کو خوشی پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، اور چینج کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف وہی کہ سوچ یہ بن چکی ہے کہ بھائی اپنا جو ہے سکون چاہیے تو گانوں کی طرف جائیں، سکون چاہیے تو نئے نئے جو گانے آ رہے ہیں ان کو سنا جائے، سکون چاہیے تو جناب کامیڈی سن لی جائے، سکون چاہیے تو جناب مسخرے میوزک سن لیا جائے. تو یہ ایک لوگوں کا ذہن ہے، حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو لگے کہ سکون مل گیا، لیکن وہ سکون اصل میں سکون نہیں ہے. یہ سکون ایسا ہے جو آپ کو مزید بے سکونی کی طرف لے کر چلا جائے گا، مزید آپ جو ہے آگے چل کے پریشان ہوں گے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ جو سکون ملتا ہے، جو سکون دیتا ہے، جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے نا، جب پریشانی میں عالم ہو، آئے مسجد میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، سجدے میں گر کے تو دیکھیں، اس وقت جو سکون ملتا ہے یقین مانیے کہ وہ سکون واقعی بڑا پیارا سکون ہوتا ہے. آزما کے دیکھیے گا، آپ اس کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سکون میں آپ اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے. مزید یہ کہ چونکہ سکون والوں کی بات چل رہی ہے تو میں چاہوں گا یہاں پر سید صاحب کوئی واقعہ اگر ہمارے ناظرین کو جو ہے سنا دیں، کوئی ایسا سکون والا واقعہ تاکہ ہمیں بھی کوئی سکون کا ذریعہ نصیب ہو. سکون کس طرح پائیں؟ سکون کا تو معاملہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سکون ظاہر سی بات ہے ہم سب سکون ڈھونڈ رہے ہیں، اور آج کل اگر ہم بات کریں تو شاید ایک اچھی تعداد، ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو سکون چاہتی ہوگی. اچھا اگر وہ یہ بھی بتاتے ہوں گے کہ یار میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو تلاوت بھی کر رہا ہوں، میں تو ذکر اللہ بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں سکون نہیں پا رہا یا مجھے سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ غور کریں بیماری میں جب دوا شروع ہوتی ہے نا تو وہ سکون نہیں دیتی ہے، وہ دھیرے دھیرے آرام دیتی ہے. ہم چاہتے ہیں ایک دم سے آ جائے، ہمارا دل ہو گیا ہے سیاہ علی بھائی. اگر ہم غور کریں کہ ہم نے اتنے ذرائع اپنا لیے ہیں بد سکون کے، یعنی اگر ہم سکون خراب کرنے کے یا اپنے دل کو سیاہ کرنے کے اتنے ہم نے ذرائع اپنا لیے ہیں کہ اب ہمیں سکون چاہنے کے لیے وقت چاہیے. ایسا ہی ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا، وہ اسی دندانے کے مطابق تالا کھلتا ہے جس کے مطابق وہ چابی بنی ہوتی ہے. اب ہم اپنے طور سے پڑھ تو رہے ہیں، اصل میں ذکر کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا. نہیں آپ سنیں، یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، اس کے جو کمیونیکیشن ہے، اس سے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے جو پرننسیشن ہے وہ ہمیں پراپر طریقے سے تجوید وغیرہ ہمیں نہیں معلوم ہے. اب ہمیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے اس کا معنی. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. اب ہم نے سکون کے پانے کے لیے ہم نے ذکر اسٹارٹ کیا، شروع کیا. اب شروع کرنے کے لیے آپ کچھ وقت دے، یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علی بھائی شکر کم نہیں ہے کہ میری زبان شکر ادا کر رہی ہے اگرچہ دل نہیں مان رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے میں پہلے ذکر کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن ایسا معاملہ ہوا پھر مجھے وہ دل مسجد میں لگا نہیں، اور اس طرح سے معاملات میں پھر واپس آ گیا، پھر میری نماز چھوٹنے لگی. میں ان سے یہی عرض کرنا چاہوں گا، ایک بار میں ایک دم سے سکون ملنا رب کریم چاہے تو منٹوں میں اور لمحوں میں بھی مل سکتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک وقت لگے گا. ابھی آپ نے دوا لینی شروع کی ہے، ابھی آپ نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، ابھی آپ نے تلاوت کرنا شروع کی ہے. آپ کو فرسٹ کلاس کا بچہ ایک دم سے جا کر گریجویشن نہیں کمپلیٹ کرتا، ایک اسٹارٹنگ ہے اس کا پوائنٹ کہ اسٹارٹ کیا ہے، پھر سیکنڈ ہوا، پھر تھرڈ ہوا، پھر وہ 10th کمپلیٹ کیا، انٹر کیا، پھر گریجویٹ ہوا. تو آپ لیکن چاہتے ہی ہیں کہ میں ایک بار نماز پڑھوں، جو دعا کرے قبول ہو جائے. تو حضور اس پہ تو وقت لگے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار سنیں، سمجھے، آپ کی زندگی کس طرح سے سکون کے لیے جب پانا ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کس طرح جاتے تھے، کس طرح حاضر ہوتے تھے. یعنی
شکر کرنے کا ایک طریقہ کار ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی جب ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہو تو ہم ڈی جے بجائیں، اور جب ہمیں کوئی پریشانی ہو تو علماء کرام کو بلا کر پھر ہم تلاوت قرآن کروائیں، طلباء کو بلا کر ہم جو ہے تلاوت قرآن کرائیں. تو یہ بھی ہم کو غور کرنا ہوگا، کیا ہم نے اس طرح سکون پایا ہے جب خوشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اور جب ہمیں پریشانیاں آئیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم یہ الحمدللہ پائے کے ولی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ہوا کہ آپ میدان عرفات میں ہیں اور وہاں سے کچھ کنکڑ آپ نے لیے، کنکڑ اٹھائے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گواہ بنایا. اور گواہ بنانے کے بعد اب کیا ہوا، گواہ بنایا، گواہ بنانے کے بعد آپ سو گئے. جب سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ محشر یہ قائم ہو گئی ہے. جب محشر ہوا تو ان کا بھی حساب و کتاب ہوا. آپ اپنے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب ہوا اور مجھے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کہا گیا. تو پھر وہی کنکر جن کو گواہ بنایا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا تھا، وہی کنکر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور وہ ان کے جہنم کے لیے آڑ بنے. روکا جہنم سے، ان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گواہ یعنی اس ذکر کے وجہ سے ان کی بخشش فرما دی. کیا بات ہے، سبحان تو اللہ. پتہ چلا اس سے یعنی کہ بندے کو ذکر اللہ کر کے آس پاس کی چیزوں کو گواہ بنا لینا چاہیے. اور یہ ہے کہ بلند آواز سے بندہ ذکر کرتا ہے تو اس سے دلیل بھی مل رہی کہ بلند آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، کہ بلند آواز سے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ آس پاس کی چیزیں یہ گواہ ہو جائیں. یہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ ظاہر سے بات ہے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ فرمائیں لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہہ کر آپ نے گواہی دی. اب یہ بتائیں کہ انہوں نے تو گواہ کنکر رکھ کر گواہ کس کو بنایا؟ کنکر کو. اور کل یعنی بروز قیامت یعنی انہوں نے خواب میں ہی دیکھا ان کی نجات کا ذریعہ وہ کنکر بنے گواہ بنانے کے وجوہات کی وجہ سے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں ہمیں بہت سی چیز پسند ہوتی ہے، تو وہ جو ساتھ میں مجموعی طور سے یا اجتماعی طور سے لوگ گئے ہوتے ہیں، یہ سب گانے گاتے ہیں، بسا اوقات گانا گاتے ہیں اور یہ چیختے چلاتے ہیں. تو اب ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت دے کر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، گواہ بنانا چاہیے کہ یہ کام کرنے چاہیے. بالکل. تو پیارے اسلامی بھائیو، بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سفر میں جاتے ہیں اور اس طرح کی بہت سے ہمارے انڈیا میں، ہمارے ملک میں ایسی خوبصورت جگہ ہے لیکن پہاڑی ایریا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن کیا میں نے اس طرح سے گواہ بنایا ہو، گانا گا کے، چلا کر یا کوئی گالی گلوچ کر کے ایسا میں نے گواہ بنایا ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، میری لاش ہی گھر کو آئی، تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ایسی بات یہ جتنی بھی جیسا آپ بتا رہے نوجوان لوگ جب پکنک پہ جاتے ہیں تو پھر یہ گانے گاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو یہ زمین پر جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے تو یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یعنی قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبریں اگل دے گی. اس کی تفسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ زمین پر اگر اچھائی اگر ہوئی ہوگی تو وہ اچھائی بیان کرے گی کل قیامت کے دن، اور اگر اس پر بدی ہوئی ہوگی، برائی ہوئی ہوگی، گناہ ہوا ہوگا، نافرمانی ہوئی ہوگی، قیامت کے دن زمین اس کے بارے میں وہ بیان کرے گی. تو ہم دیکھیں ہم زمین کو کس چیز کا گواہ بنا رہے ہیں، اپنے اعمال اچھے نیک اعمال کا یا بد اعمال کا. احمد بھائی ایسا بھی ہے کہ مطلب ذکر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے تعلق سے میں نے ذکر کر رہا ہے، وہ کرتا رہا ہے، اس کا انداز ہی یہی ہے یا نا، اس کے روٹین میں ہے ذکر کرنا. درود شریف والا کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، کوئی ہر بات میں یعنی جائز اور نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے منہ سے ذکر وہی نکلتا ہے. اب آپ اور ہم سوچیں کہ اگر ناظرین میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہے جو ہر بات میں گالی نکالتا ہو، اب کیا کرے گا؟ اس کا ذرا سے اس کی پیچھے سے کسی نے جو ہے گالی کو جو ہے ٹچ کر دیا یا اس نے کسی کو ٹچ کر دیا تو جواب میں وہ کیا دے رہا ہے. اور اچھا جس کی کثرت بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، جب موت کا وقت ہوتا ہے تو وہی نکل رہا ہوتا ہے، اس کی عادت میں وہی ہوتی ہے نا. اب زبان تو بھاری ہوئی. اب ہم اور آپ سوچیں، یہاں پر ناظرین جو بھی دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً مسلمان تو یہی چاہتا ہے کہ جب میں مروں، جب میرا موت کا وقت آئے تو میرے منہ سے ذکر اللہ ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، لیکن ہم اور آپ غور کریں، جس نے روٹین میں، جس نے اپنی زندگی میں، جس نے اپنے ڈیلی شیڈول میں گالیوں، گانے بازوں کو اور جو ہے جوا وغیرہ کو کھیلتے ہوئے یا اس طرح کے معاملات میں جو گناہوں بھری زندگی بتا رہا ہوگا، کل بروز قیامت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جی آپ نے صحیح کہا، بعض لوگوں کی واقعی یہ عادت ہوتی ہے، اللہ محفوظ کرے، کہ وہ ان کی بات بات پر گالی، یعنی بعض کو تو صحیح صاحب میں نے ایسے دیکھا ہے، آپ یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ظاہری بات ہے کہیں سے گزرتے بھی ہیں تو اس طرح کے لوگ مل ہی جاتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ کسی نے کوئی اچھی بات کی تو گالی، کوئی کسی نے غصہ دلایا تو گالی، یعنی خوشی غمی ہر وقت ان کی زبان سے گالی نکلتی ہے، ہنسی مذاق کے اندر گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ نہیں مطلب پتہ نہیں کیا عجیب سی ایک نئی لوگوں نے سوچ بنا رکھی ہے، مطلب وہ گالی دینے کا ایک عجیب ہی سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو یقیناً ظاہری بات ہے، اب خدا نخواستہ مرنے کا اس کے قریب آئے گا تو اللہ نہ کرے اس وقت گالی نکل رہی ہوگی تو یہ کتنی مطلب بری موت ہوگی نا۔ کئی واقعات علی بھائی، ایسے کئی واقعات ہیں، یعنی جوا کھیلنے والا وہ تاش کے پتوں کے بارے میں بول رہا ہے موت کے وقت، گانا گانے والا گانا بجا رہا ہے، ایسا ہی اچھا باقاعدہ یوں کر کے آیا کہ وہ جو شراب پینے والا تھا نا وہ شراب مانگ رہا ہے مرتے وقت۔ اللہ اکبر، تو ایسے کئی واقعات ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اب ہم اور غور کر لیں کہ ہم کیسے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ذکر اللہ، بعض لوگوں کو ماشاءاللہ یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات بات پر اللہ کا اللہ اللہ، جیسے کہیں چل رہے کہ ٹھوکر لگی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے ہیں، کہیں اٹھ رہے ہیں اٹھنے میں دقت ہو گئی اللہ اکبر یوں کر کے یا اٹھتے ہیں۔ یا غوث پاک، یا غوث پاک، یا رسول اللہ کرم فرما دیے، ہے نا۔ تو یہ ماشاءاللہ اچھا، بعض اوقات بیماری ہوتی ہے تو عام طور پر تو لوگ کیا او کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ماشاءاللہ ذکر اللہ کا عادی ہوتا ہے نا تو جب تکلیف ہوتی ہے، بخار ہو گیا اللہ یا رسول اللہ، اس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہماری عادت ہو جائے کہ نبی پاک کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ وہ شعر بھی امیر سنت کا بہت پیارا، کہتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ یہ بھی سمجھ رکھے، یہ بھی ہم سب لوگ جان لیں، یہ بالکل کھلی بات ہے، مطلب یہ چھپی بات ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کل بروز قیامت آپ کے اعضاء، آپ کی زبان، آپ کے کان اور آپ کا ہر عضو جس کو رب تعالیٰ چاہے گا یہ سب گواہی دیں گے۔ بالکل آپ اور ہم غور کر لیں کہ میں نے کیا ذکر اللہ کرتے ہوئے ان کو گواہی کے لیے تیار کیا ہے، یا میں کوئی ایسے کام کر رہا ہوں کہ کل جب یہ گواہی دیں گے تو کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں شرمندگی ہو۔ اللہ پاک نصیب کرے کہ ہم حقیقت میں اس کا ذکر کرنے والے بنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ ایک کاش کہ اگر یہ ہمارا معمول بن جائے انشاءاللہ بڑے ہی لطف و سرور حاصل ہوگا۔ الحمدللہ علی بھائی، عاشقوں کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہمارا ماشاءاللہ یہ تو ہے ہی کہ امینی کے غلام ہیں اور سچی محبت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ان سے۔ آپ بھی گواہ بنایا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی معمول تھا، جبل پور کا سفر تھا آپ کا، کہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ سفر میں جا رہے تھے تو بھی آپ نے جو ہے وہاں کے جو لوگ ساتھ میں تھے ان کو یہ کہا کہ غفلت میں وقت نہ گزاریں، کیوں نہ ہم یہ پہاڑوں کو اپنے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گواہ بنائیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ عاشقوں کے امام جب ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی گواہ بناتے تو ہم بھی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل جہاں پر بھی جائیں گے، سمندر، پہاڑ، جس کو بھی دیکھیں گے، مساجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے ہم ان کو اپنے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ انداز آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا، الحمدللہ۔ عاشق اعلیٰ حضرت امیر سنت کا بھی انداز ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو دیکھا کہیں سفر میں جاتے ہیں، کبھی بعض اوقات آپ جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں، اپنی گاڑی میں سفر میں ہیں، تو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، اس طرح ماشاءاللہ یہ سب گواہ ہو جائیں۔ یہ الحمدللہ ایک انداز ہے بزرگوں کا، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے یہ انداز وغیرہ۔ مزید انشاءاللہ ہم گفتگو کنٹینیو کریں گے، 2-3 شعر ایک کلام کے انشاءاللہ سن لیتے ہیں۔ آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود اور
آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریز پات ہے شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگ ریز پات ہے شیریں مقالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرباں جان جان گوشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قرباں جان جان گوشت کیا لی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ حشر میں کیا کیا مزے و رفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے و رفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پاک وہ دامان عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤں پاک وہ دامان عالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ میں سوچ رہا تھا علی بھائی، رضا بھائی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا آپ کی ماشاءاللہ قافلوں میں سفر ہوتا ہے، ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے، صبح کے وقت جب فجر کے بعد مدنی حلقہ لگتا ہے، اس میں بھی ذکر ہوتے ہیں الحمدللہ بالکل، کہ ہفتہ واری اجتماع میں ذکر ہو، کتنا مزہ ہوتا ہے، پر کیف۔ اچھا، ذکر کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اللہ اللہ جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں فرمایا، ایسا ہی نہیں ہے، درود شریف پڑھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، نمازوں کی کثرت کرنا، دعا کرنا، حج پہ جانا، یہ بھی ذکر ہے ہی اللہ کا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر میں آتی ہے۔ میں تو آپ سب کو دعوت دوں گا کہ مدنی قافلوں میں ذکر کیسے کیا جائے انشاءاللہ عز و جل سکھایا جائے، سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور ہر ہفتے اجتماع پاک میں آپ پوچھ لیں، وہاں پر مبلغین کی تعداد ہوگی، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں مبلغ ہوں گے، ان سے پوچھیں کہ دعوت اسلامی کا اجتماع کہاں ہوتا ہے۔ ہر ہفتے انشاءاللہ الکریم آپ کو ذکر کا موقع ملے گا۔ ہفتہ اجتماع کے تو باقاعدہ ذکر ہوتا ہی نا، ذکر ہوتا ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، یوں کر کے ذکر ہوتے ہیں، اور ایسا لطف آتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ لائٹ کا بند کر کے ذکر کرنا، یا کھلی بھی ہو تو بھی لائٹ کا مطلب ذکر بندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور ذکر سے دل منور ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر
اگر اپنے دل کو صاف چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے عبادت میں لگ جائے، ریاضت میں لگ جائے، میں عبادت خوب کرنے لگوں، تو آپ کو چاہیے اللہ کا ذکر کرنا۔ دعوت اسلامی انڈیا کے معنی ماحول سے وابستہ ہونا بھی ایک ذکر اللہ کی ایک یہ سمجھے کہ ایک ذکر اللہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں چاہوں گا قاری احمد رضا صاحب کی طرف ذکر اللہ کے کچھ فضائل آخر میں آپ بیان کر دیں، تاکہ وہ ہے نا جب کسی چیز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے نا تو دل اس کی طرف اور مائل ہوتا ہے نا۔ یہ چونکہ انسان ایک حریص ہے، لالچی ہے، تو ہر چیز کے اندر انسان کو لالچ چاہیے، اور الحمدللہ بے فائدہ کوئی چیز نہیں کرتا۔ ہاں چلے تو اسی بہانے کوئی فضیلتوں کو سن کے ہی چاہیے، اسی اگر ذہن بنتا ہے تو چلے اسی طرح فضیلتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ علی بھائی، احادیث میں ذکر اللہ کے فضائل کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ 2 کلمات کے بارے میں آتا ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک جو ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، وہ 2 کلمے جو رحمان کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، خفیفتانی علی اللسانی، جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مختصر کلمات ناظرین، جو زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان پر بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے اسی سبحان اللہ و بحمدہ کے حوالے سے آتا ہے، جو 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آتا ہے، جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی اور نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے آتا ہے بہت پیاری، یعنی کہ یہ سمجھو عربی کلمات ہیں ناظرین، اگر چاہیں تو اس کو لکھ لیں اپنے پاس اور اس کو صبح پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو صبح کے وقت یہ پڑھیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ تعالی وسلم، تو اس کے پڑھنے کی برکت کیا ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ جو صبح یہ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، حضور ضرور بتائیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ تو چند اور مختصر سے ذکر اللہ کے فضائل کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی آپ کثرت کریں، اور بھی بے شمار ایسے فضائل ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے تسبیحات ہیں ذکر اللہ کی، جو آپ کو کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر مل جائے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کثرت کریں۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ اللہ پاک کا ذکر ہے جو دلوں کو چین دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو صدق دل کے ساتھ، جیسے باپو نے بھی پچھلے عرض کیا تھا نا پیچھے، کہ اگر شروع میں اگر ہو سکتا ہے کہ ایک بار ذکر کریں، ایک بار نماز پڑھی، 2 بار نماز پڑھی، تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یار سکون نہیں مل رہا ہے۔ تو اصل وجہ ذکر میں کمی نہیں ہے، کمی چونکہ ہمارے اندر ہے، گناہ کر کر کے دل ہی اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب وہ ایک دم سے جب ایک بار ذکر کرنے میں پھر وہ لطف اور مزہ نہیں آ پا رہا ہے۔ تو اس کو کنٹینیو کریں انشاءاللہ، روزانہ کرتے رہیں، 1 بار کریں، 2 بار کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ جو دل کی کالک ہے وہ دھلتی چلی جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو یہ ذکر اللہ کی برکتیں ملے گی۔ اچھا، ایک یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیسے لذت ملے گی نا؟ تو پہلے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا اور خالصتاً پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آنا پڑے گا، تب اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو پوری نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی برکتیں نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی انڈیا کا بھی جو تذکرہ ہوا تھا، اس کے مدنی ماحول سے، اس کی دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ذکر کی طرف آپ کو ضرور یہ برکت، ذکر کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا ذکر کرنا نصیب فرمائے، اپنے ذاکرین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا۔